السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سیرت نبوی پارٹ 2 کی۔ پیچھے والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حرب الفجار تک دیکھا تھا، جو کہ ایک لڑائی ہوئی تھی قریش اور بنو ہازن کے درمیان، اور پھر اس کے بعد ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا۔ پیپر میں اکثر کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ حرب الفجار کے بعد ایک کون سا معاہدہ ہوا تھا، تو وہ حلف الفضول ہوا تھا، پیس ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پیپر میں اکثر یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کس معاہدے میں حضرت محمد نے شرکت کی تھی، تو یہ وہی معاہدہ ہے جس میں حضرت محمد نے سب سے پہلے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ وہ کب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئی تھی۔ تو حضرت خدیجہ جو تھی، حضرت محمد کی عمر تب 25 سال تھی جب سب سے پہلے آپ نے میسرہ، جو کہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اس کے ساتھ تجارتی سفر کیا تھا ملک شام کو۔ پھر میسرہ سے حضرت خدیجہ نے پوچھا حضرت محمد کے کردار کے بارے میں، تو اس نے بہت تعریفیں کی۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد سے بہت امپریس ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے نفیسہ، جو کہ ان کی ایک لونڈی تھی، اس کے ہاتھ جو تھا وہ رشتے کا پیغام بھیج دیا حضرت محمد کے گھر۔ پیپر میں جب کوسچن آتا ہے اس کے اکارڈنگ وہ یہ آتا ہے کہ کس کے ہاتھ رشتے کا پیغام بھیجا گیا تھا، تو نفیسہ نامی ایک لونڈی تھی حضرت خدیجہ کی، اس کے ہاتھ پیغام بھیجا گیا تھا۔ یہ پیپر میں کوسچن آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد کی عمر پوچھی گئی ہے، حضرت خدیجہ کے غلام کا نام پوچھا گیا ہے پیپر میں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ شادی کے وقت حضرت محمد کی عمر کیا تھی، تو 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی۔ اس کے بعد جو کوسچن آتا ہے اس میں سے وہ یہ آتا ہے کہ حق مہر جو تھا، وہ حضرت خدیجہ کا حق مہر کتنا تھا، تو 500 درہم تھا اور 13 اوقیہ۔ یہ جو ہے یہ دونوں کرنسیز کے نام ہیں، یہ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں۔ آپشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی کرنسی میں پوچھ سکتا ہے، تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھ لینے ہیں۔ جبکہ باقی بیویاں جو تھی حضرت محمد کی کل 11 بیویاں تھیں، باقی جو بیویاں تھیں ان کا 400 درہم رکھا گیا تھا۔ یہ ڈفرنس بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی پیپر میں کوسچن آیا ہوا ہے۔ اور ایک پیپر میں کوسچن آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا، تو حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے نکاح پڑھوایا تھا۔ اچھا جی، جو ایک اور کوسچن پوچھا جاتا ہے وہ ہجری اسود کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ہجری اسود جو تھا وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کروایا تھا، اور ان کے بعد جب مکہ کو دوبارہ بنایا گیا، تعمیر کی گئی اس کی مکمل، تو حضرت محمد نے اس کا جو تھا وہ نصب کروایا تھا، جو کہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں میں لڑائی ہو گئی تھی کہ ہم نے رکھنا ہے اس کو نصب کرنا ہے۔ تو حضرت محمد نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ تم لوگ ایک چادر میں اس کو ڈال کے اس کے سارے کونے ایک ایک جو تھا وہ بندہ پکڑ لے، تو اس طرح ہجری اسود کو نصب کر دیا جائے۔ یہ حضرت محمد نے اس طرح ایک بہت بڑی لڑائی سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جس سے MCQs آتے ہیں سیرت نبوی میں سے، وہ یہ ہے حضرت محمد کی اولاد کے بارے میں۔ تو حضرت محمد کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹوں کا کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ بیٹے جو تھے وہ سب وفات پا گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا بچ پایا۔ تو حضرت محمد کی جو نسل تھی وہ صرف بیٹیوں سے چلی تھی۔ 4 جو بیٹیاں تھیں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور حضرت فاطمہ تھیں، اور جو بیٹے تھے وہ قاسم، ابراہیم اور طیب تھے۔ ایک اور پیپر میں کوسچن آیا کہ ابو القاسم جو تھے وہ کون تھے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیٹوں کے بارے میں سنا نہیں ہوتا۔ تو ابو القاسم جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی کنیت تھی، کیونکہ قاسم کے ابو اور صرف یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتے ابو القاسم، کیونکہ حضرت محمد کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کنیت دی تھی۔ اس کے بعد ایک پیپر میں کوسچن آتا ہے کہ 11 بیویاں تھیں، تو کیا ساری اولاد حضرت خدیجہ میں سے ہی تھی؟ تو نہیں، یہ جو تھی وہ ساری اولاد حضرت خدیجہ میں سے نہیں تھی۔ ایک جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا عطا کیا تھا، وہ ایک حکمران تھا، مکوکس ایک حکمران تھا۔ اس نے حضرت محمد کو ایک تحفے میں دی تھی، ماریہ قبطیہ کو تحفے میں دیا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے تب ان میں سے نوازے تھے حضرت محمد کو، تو باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ میں سے تھی، لیکن ابراہیم جو تھے وہ نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلی وحی کب نازل ہوئی حضرت محمد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ تو پہلی وحی جو تھی وہ غار حرا میں ہوئی آپ پہ نازل۔ غار حرا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کہاں واقع ہے، تو مکہ سے 3 کلومیٹر دور واقع ہے یہ، جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا تب۔
اس کے بعد عمر پوچھی جاتی ہے حضرت محمد کی کہ پہلی وحی کے دوران حضرت محمد کی عمر کتنی تھی؟ تو 40 سال 6 ماہ 12 دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ کیا نازل ہوا تھا سب سے پہلے؟ تو پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی سورہ الگ کی۔ آگے ہم سے پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں، جبکہ وحی کا ذکر ہوا ہے تو میں نے سوچا یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ تو وحی کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور بتاتے اور چلے جاتے۔ دوسری اقسام جو ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ خواب میں انسان کو نظر آتا ہے، جیسے حضرت محمد کو خواب آئے بہت دفعہ، تو جس میں کچھ چیزوں کی ممانعت کی گئی، جس میں کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا کہ ہجرت کر جاؤ، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہو کر کہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معراج کا کوہ طور کا واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت محمد کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود کلام کرے انسان کے ساتھ۔ اچھا جی، اب حضرت محمد پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے پاس لے گئے، جو کہ ایک عیسائی تھے لیکن تورات اور انجیل کے نا وہ عالم تھے۔ انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا، تو یہ نبوت کی ہی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، ان کو نبوت سے نوازا گیا، تب 610 تھا، 610 کا سن تھی تب، اور 610 سے پیپر میں کوسچن آیا ہوا ہے کہ کب پہلی نبوی کب جو تھی وہ شروع ہوئی، تو 610 میں شروع ہوئی تھی۔ نبوت نوازنے کے 3 سال تک حضرت محمد نے خفیہ تبلیغ کی تھی۔ جہاں پہ تبلیغ کی جاتی تھی وہ تھا دار ارقم تھا اس ادارے کا نام، اور وہ ارقم مخزومی کے گھر کی جاتی تھی۔ اور اسلام کوسچن پاس پیپر میں آیا ہوا ہے PPSC کے پیپر میں کہ جو تھا سب سے پہلا اسلام کا ادارہ کون سا ہے، تو وہ دار ارقم تھا، ارقم مخزومی کا گھر تھا جو۔ اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا عورتوں میں سے، تو حضرت خدیجہ نے کیا تھا۔ بچوں میں سے کس نے کیا، تو حضرت علی نے کیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر نے کیا تھا، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث نے کیا تھا، جو کہ حضرت محمد کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جو کہ سورۃ احزاب میں ہے کہ جو اپنے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو، وہ تمہارے دینی بھائی ہوتے ہیں، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلاؤ، نہ کہ اپنے ناموں سے بلاؤ۔ اور 3 سال کے بعد حضرت محمد نے اعلانیہ تبلیغ کی تھی، اور جب حضرت محمد نے اعلانیہ تبلیغ کی تب ان کے اپنے ہی رشتہ دار ان کے دشمن بن گئے تھے۔ آگے اسلام کے کچھ شروع کے دشمنوں کا ذکر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جو دشمن تھے وہ تھے ابو لہب۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا اصل نام تھا عبدالاعضیٰ بن مطلب۔ پیپر میں کوسچن آیا ہوا ہے کہ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا، عبدالاعضیٰ بن مطلب۔ اور اس کے بعد بیوی کا پوچھا گیا ہے۔ ابو لہب پہ آپ کو پتہ ہے ایک سورت بھی ہے قرآن کریم کی، اور بیوی جو تھی وہ اس کا نام کیا ہے، جمیل نام ہے حضرت ابو لہب کی بیوی کا، تو جمیل جو تھی وہ جو ابو سفیان تھا، جو کہ اسلام کا دشمن تھا، ابو سفیان، اس کی بہن تھی۔ اس کے علاوہ عتبہ اور شیبہ تھے۔ ہندہ بنت عتبہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہ سب جو تھے وہ سب اسلام کے دشمن، آپس میں سب رشتہ دار تھے۔ اس کے بعد جو عتبہ بن ابی معیط تھے وہ وہی تھے جس نے کہ اونٹ کی اوجڑی حضرت محمد پہ پھینکی تھی۔ قرآن کریم پھر حضرت فاطمہ گئی تھی اور پھر وہ ہٹائی تھی۔ سورہ قیامہ میں اس بندے کا ذکر کیا گیا، اولا لک فولا، یعنی کہ تیرا برا ہو پھر تیرا برا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک اور دشمن تھے ابو جہل، اس کو کہا جاتا ہے فادر آف وزڈم کہا جاتا تھا اس کو، یہ بہت قابل بندہ سمجھا جاتا تھا۔ ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو، یعنی کہ عقل والوں کا سردار، اور اس کی بیوی کا نام تھا مجادلہ۔ ان کی بیویوں کے نام اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد کے چچا تھے، ان کا قتل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد کو مختلف اذیتیں دی گئی۔ ان سب کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں جو کہ آگے جا کے وقت سے بتاتی جاؤں گی جب ہم باقی سیرت کے پارٹس پڑھیں گے۔ شکریہ۔